آج انسان جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے اور آپ قربان جائیے ان مدارس کے سفرا پر، اگر یہ رمضان میں نہ آئے، یہ کنڈی نہ کھٹکھٹائیں، یہ فون نہ کریں، تو یہ قوم جو تھوڑی بہت زکوٰۃ ادا کر رہی ہے یہ بھی ختم کر دے گی۔ یہ تو شرما حضوری میں بھائی امام صاحب آئے ہیں، بھائی قاری صاحب آ گئے مدرسے سے، بھائی مفتی صاحب مدرسے سے آ گئے، لو جی اچھا بڑا زور پکڑ کے بہت جیسے احسان کر رہا ہے۔ اب احسان اس کا ہے جو تمہارے در پر آیا ہے، احسان تمہارا نہیں ہے۔ اپنے مال کا محل کچیل دے رہے ہو، وہ تمہارے در پر رمضان کی دھوپ میں دوپہری میں چل کر اگر تمہارے پاس آیا ہے، اس کا احسان مانو، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھاؤ، چائے ناشتہ کراؤ، پھر ادب کے ساتھ اس کو دو کہ جی میرا کوئی احسان نہیں ہے، تو آپ میرا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو بھی مدرسے کا سفیر یا مدرسے کا ذمہ دار آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ تو کیا وکیل ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ بچوں کے لیے لے جا رہا ہے، وہ بچوں پر اور مدرسے کی عمارت پر بچوں کے لیے خرچ کرے گا، تو وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ پر احسان کر رہا ہے۔ اگر وہ نہ آئے تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی میں کہتا ہوں زکوٰۃ سے محروم ہو جائے گی، زکوٰۃ نہیں دے گی۔ بہت سے لوگ مدارس کے سفیروں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لو جی مولوی آ گئے، اگر یہ مولوی یہ زکوٰۃ لینا بند کر دیں گے تو خدا کی قسم تمہاری زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تم کیا ہے اپنی زکوٰۃ نہیں دے پاؤ گے۔ یہ تو سال میں آ کر تمہیں یاد دلا دیتے ہیں، یہ ان کا احسان مانیے، یہ تمہارے محسن ہیں، وہ زکوٰۃ لے جا کر تمہارے بچوں کو، قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر یہ آج ہندوستان میں ایسا قانون ہے، مدرسہ بورڈ جو گورنمنٹ نے بنایا تھا، اگر یہ مولوی مدرسہ بورڈ کو قبول کر لیں تو ہر مولوی کی تنخواہ 50 60 70 ہزار ہوگی۔ آپ جا کر دیکھیے اسام کے اندر، بنگال کے اندر، بہار کے اندر، یو پی کے اندر کچھ مدرسے ایسے ہیں جو مدرسہ بورڈ میں چلے گئے ہیں، جو گورنمنٹ کے انڈر میں چلے گئے ہیں، آج ان کا نظام درہم پر ہمیں کوئی تعلیم نہیں ہے، 50 60 ہزار گورنمنٹ کی طرف سے سیلری ہے، اپنے مزے مار رہے ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے۔ لیکن مولویوں کی اکثریت نے، دارالعلوم دیوبند نے اس کو ٹھکرا دیا کہ ہم گورنمنٹ کے انڈر میں مدرسے نہیں دیں گے، ہم کیا ہے مسلمانوں سے 100 روپے 200 روپے مانگ کر مدرسہ چلا لیں گے، لیکن اگر ہم نے گورنمنٹ کے انڈر میں دیے تو کل کو کیا ہے ان مدرسوں پر تالے لگیں گے۔ اور یہی وجہ ہے آسام کے 700 مدرسوں پر بی جے پی گورنمنٹ نے کیا ہے ان کو تبدیل کر دیا اسکول میں، 700 مدرسے بند کر دیے۔ کیوں؟ گورنمنٹ نے اپنی گرانٹ روک لی، گورنمنٹ جو فنڈ دیتی تھی وہ روک لیا، اب گورنمنٹ کریم اس کو مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کریں گے، اسکول میں تبدیل کریں گے، ہم ان سے مدرسے کی تعلیم ختم کریں گے۔ تو اس لیے دور اندیش علماء نے جب ہی کہہ دیا تھا، جب مدرسہ بورڈ گورنمنٹ نے بنایا تھا کہ اگر مدرسہ بورڈ سے ہم سیلری لیں گے، فنڈ لیں گے، گورنمنٹ نے کہا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے مدرسے کی عمارت بھی بنوائیں گے، کمپیوٹر بھی لگوائیں گے، سب کو اچھی سیلری دیں گے۔ آج وہ مولوی 5 ہزار 8 ہزار پر پڑھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے 50 ہزار پر لات مار دی۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اگر آج ہم 50 ہزار یہ لے لیں گے، کل کو یہ مدرسے گورنمنٹ کے انڈر میں چلے جائیں گے، پھر اس میں غیر مسلم ٹیچر بھی پڑھائیں گے، اس میں رامائن بھی پڑھائی جائے گی، اس میں گیتا بھی پڑھائی جائے گی، اور قرآن کا جو نظام ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی ہو رہا ہے، آسام کے اندر 700 مدرسے گورنمنٹ نے بند کر دیے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو ان مدرسوں کے اندر چل کر پہنچائیں۔ اگر کوئی سفیر آپ کی مسجد میں آتا ہے یا کوئی سفیر آپ کے گھر پر آتا ہے، اگر وہ معتبر ہے تو آپ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جی آپ کا شکریہ، آپ میرے گھر پر آئے، یہ ذمہ داری تو میری تھی، لیکن میں نالائق ہوں کہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پایا، آپ نے مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلایا۔ خوش دلی کے ساتھ آپ 1000 2000 روپے دے کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کوئی امداد نہیں دی، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنے مال کا محل کچیل دے رہے ہیں، وہ تو آپ کو دینا ہی تھا، تو آپ احسان نہ جتلائیں۔ بعض بے شرم بے غیرت ایسے ہوتے ہیں، مدرسے کے اگر کوئی سفیر یا ذمہ دار آ جائیں گے، بڑا احسان جتلا کر 500 روپے، لو جی 100 روپے کی رسید کاٹ دو، بہت احسان، جیسے بہت بڑا ترم کھائیں یہ۔ اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے جو کیا ہے اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہیں دیتا ہے۔ ارے خوش دلی کے ساتھ ان مدرسوں کا تعاون کرو۔ اگر یہ مولوی قوم کی فکر کرنا چھوڑ دیں، مدرسوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، 10-12 ہزار روپے کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر ان مدرسوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ ذرا اس کو تنہائی میں سوچنا۔ اگر مولوی سوچ رہے ہیں ہم تو نہیں مانگتے چندہ، ہمیں تو بڑی کیا گری نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ، لو جی آگے چندہ مانگنے کے لیے اپنا کہیں ٹھیلی لگا لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، 10-12 ہزار روپے کمانا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟
کوئی ہر مولوی کما لے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے میرٹھ کے جلسے میں بات کہی تھی کہ اے لوگوں مولوی کی فکر کرنا چھوڑ دو، آج تم مولوی پر لعن طعن کرتے ہو، اگر یہ مولوی طے کر لیں کہ جی ہمیں قوم سے نہیں مانگنا ہے، اور کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی پرچون کی دکان کھول لے گا، کوئی کس طریقے سے اپنے بچوں کو پال لے گا، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر اس مولوی نے طے کر لیا کہ مدرسے سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ہم نہیں مانگیں گے چندہ، تو اگلی تمہاری نسلیں کوئی یہودی بنے گا، کوئی عیسائی بنے گا، کوئی ہندو بنے گا، اس بات کی ضمانت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا، اور حقیقت ہے اگر آج مولوی جس طریقے سے آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے بعض لوگ دیکھتے ہیں، ان کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لو جی چندہ مانگنے آ گئے، اگر وہ اپنی بھائی عزت نفس انسان کی ہوتی ہے، آپ ذرا محلے میں مسجد کی کمیٹی ہے ذرا چندہ کر کے دکھائے 4-5 دن، کیا ہے پتے پانی ہونا، کنڈی بجائی 10 منٹ کے بعد اوپر سے آواز آ رہی کہ ابو نہیں گھر پہ۔ چندہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مولویوں کی بس کی ہے کہ کڑوی کسیلی سن کر چندہ لے جا کر آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حافظ عالم مفتی بنا کر آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے اندر غیرت لے آئیں اور کہتے ہیں نا جی ہم تو نہیں سنتے، ہم بھی اپنا کمائیں گے کھائیں گے عزت کی زندگی گزاریں گے، تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آنے والی 10-20 سال میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مرتد ہو جائے گی، بہت بڑی تعداد مرتد ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، مدرسوں کو ان کا بھی حصہ ہے، ان کو پہنچائیں، جو بہترین ادارے ہیں، معتبر ادارے ہیں، وہاں تک اپنی زکوٰۃ از خود پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔